الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، ہم تمام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم ہم کو عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ایسا دل ہم کو دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں غور و فکر کے بارے میں، جس کو عربی میں ہم نے کہا التفکر التذکر. یہ دو باتیں ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں، غور و فکر اور ذکر. یہ دو باتوں میں کیا فرق ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. التذکر جب بھی ہم بولیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، لیکن التفکر غور و فکر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اللہ حق ہے، وہ اس کا معنی ہے غور و فکر. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عقل ہرگز اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کو جو اس کا خالق ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. البتہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن مجید، اس پر ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 پر 1 میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ اور ہم غور و فکر نہیں کریں گے. یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا. بعض صوفیوں نے کہا کہ پہلے اللہ کو پہچاننے کے لیے ڈاؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہوتا ہوتا اللہ پہچان میں آتا ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کیا غور و فکر کر سکتے ہیں؟ غور و فکر اس کے بارے میں کر سکتے ہیں جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر ایمان لائیں گے، اس کے تمام اوصاف جو کمال کے ہیں اس کو ہم مانیں گے. اسی طرح شروع میں دو چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ایک تذکر اور ایک تفکر. تذکر کے تعلق سے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے اور وہ نتیجہ ہے غور و فکر کا، اس لیے کہ آدمی غور و فکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تو وہ تذکر کے مرتبے پر پہنچے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الذکر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذاکرین میں سے بنائے. ذکر کہتے ہیں جو غفلت اور بھول کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. یعنی آپ اللہ سے غافل نہ ہوں، میں اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہم نہ بھولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قاف آیت نمبر 30 پر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں ہر دل والے کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر سنے اور وہ حاضر ہو.
سورۃ قاف آیت نمبر 30 پر 7۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ آدمی جس کا دل مردہ ہے، اور یہ ایسا آدمی ہے جس کا دل ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں اس کے حق میں نہیں ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جس کا دل زندہ ہے اور لیکن وہ قرآن مجید کی آیتیں سنتا نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنتا نہیں ہیں۔ اس لیے سنتا نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اس کو نصیحت کب ملے گی؟ جب وہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو سنے۔ تیسرا وہ آدمی جو زندہ دل والا ہے، اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس پر دھیان بھی دیتا ہے اور بڑے دھیان سے قرآن مجید کی آیتوں کو سنتا ہے، تو اس سے وہی مراد ہے، وہی آدمی ہے جس سے قرآن مجید کی آیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے۔ تو اصل میں آدمی کسی بھی چیز سے جو نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ نصیحت غور و فکر کے بعد اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو آدمی کو اپنے عقل کو کام میں لانا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ ساری رات میں ایک ہی سورت پڑھتا رہتا ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کبھی سورۃ القارعہ پڑھتا رہتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھتا ہوں۔ انہی 2 سورتوں کو بار بار دہراتے رہتا ہوں اور غور و فکر کرتا رہتا ہوں۔ اس سے بہتر کہ میں سارا قرآن رات میں پڑھوں، انہی 2 سورتوں کو میں بار بار پڑھتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا رہتا ہوں۔ آدمی کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ یہ غور و فکر بدن کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ غور و فکر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔